بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاری و مسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ ایک اہم ترین حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے. اللہ کا فضل ہے کہ اس رمضان المبارک کے 17ویں روزے تک ہم پہنچ گئے ہیں. ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہم رمضان کے مبارک آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں. ان آخری 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، اسے اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے. یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا انتہائی اہم عشرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی آخری عشرے میں وہ مبارک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، عظمت والی رات، قدر والی رات، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا. اس رات کی عبادت کو بندے کی مغفرت کا ذریعہ قرار دیا گیا. اس رات کی تلاش میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے. یہ بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی. اب یہ مغفرت والی رات، 1000 مہینوں سے افضل رات کون سی ہے، اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، بلکہ حکم دیا گیا کہ آخری 10 دنوں میں اس رات کو تمہیں تلاش کرنا ہے. 21ویں رات میں، 23ویں رات میں، 25ویں رات میں، 27ویں رات میں اور 29ویں رات میں، ان 5 راتوں میں اس مغفرت والی رات کو تلاش کر کے اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو جب یہ عشرہ آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نیکی کی تلاش میں رہا کرتے تھے. ایک اہم ترین رات آ رہی ہے جو مغفرت والی رات ہے، تو اس کی تلاش میں کیوں تیار نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب یہ دن شروع ہوتے تو شد مئزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. شد مئزرہ کب کہا جاتا ہے؟ کہ جب کوئی بڑا کام ہمارے سامنے ہو، کوئی اہم کام ہم کرنا چاہتے ہوں، تو جس طرح ہم اپنے آپ کو پوزیشن میں لا کر پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ شد مئزرہ. تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جن کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، خدا کا اتنا قرب آپ کو حاصل ہے، ہر وقت حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے. ایسی عظیم الشان ہستی خدا کی اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے، مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے خود کو اتنا تیار کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پوری طرح اپنی کمر کس لیتے ہیں. تو ہم گنہگار جو صبح شام گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کتنی محنت اس رات کے لیے نہیں کرنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتاتا ہے کہ جب حضور اپنے آپ کو اس طرح تیار کر سکتے ہیں اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو اس سے زیادہ محنت، اس سے زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ رات ہمیں حاصل ہو سکے. حدیث کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے اس رات کی مغفرت کے حصول کے لیے، اس عظیم رات کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اور اس رات میں خدا کے قریب پہنچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنے والے 10 دنوں میں ہمیں خود کو تیار کرنے کی، کمر کس لینے کی اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.